والصلاة ولا الہ اما بعد فقط گفتگو حقوق اور رائٹس کے حوالے سے، اور اس گفتگو کا جو بیس ہے اور بنیاد ہے وہ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالہ حقوق، جس میں سب سے پہلا حق اسی کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے، اور وہ ہے خداوند متعال کا حق۔ خداوند متعال کا حق کیا ہے ہماری گردن پہ؟ اگر ہم اس کو دو طرفہ رکھیں گفتگو، چونکہ 2-3 دن سے گفتگو ہو رہی ہے تو شاید آپ بھی جواب دے سکتے ہیں، تکرار بار بار ہو رہا ہے یہ جملہ کہ جو پروردگار عالم کا سب سے بڑا حق ہماری گردن پہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس میں کسی کو اس کا شریک قرار نہ دیں، اور اس شرط اور اس کنڈیشن کے ساتھ کہ اگر ہم نے یہ کام کیا، اللہ کی عبادت خالصانہ انجام دیا، تو پھر اللہ ہماری دنیا کے لیے بھی کافی ہو جائے گا اور ہماری آخرت کے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ آج بھی ایک داستان سے اپنے بیان کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور ایک واقعہ ہے بنی اسرائیلی کے حوالے سے کہ اخلاص جو یہ دوسرا جملہ ہے کہ جو نتیجہ ہے اس عبادت اور بندگی کا جو خالصانہ انسان انجام دیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ اس کے لیے یہاں بھی کافی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کافی ہوگا۔ یہ نتیجہ مہم ہے، لیکن نتیجہ اس صورت میں ہوگا کہ جب ہم اس چیز کو انجام دیں گے، کہ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں واقعہ نقل کیا جاتا ہے، کل بھی بنی اسرائیلی کے ایک عابد کا واقعہ نقل کیا تھا، اور آج بھی بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، عبادتیں کرتا تھا۔ کسی نے اسے ایک دن آ کے بتایا کہ فلاں جگہ ایک درخت ہے تمہارے ہمسائے میں جہاں پہ تم عبادت کرتے ہو، اس سے کچھ دور پہ لوگ آتے ہیں اور اس درخت کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ اب اس پہ بہت گراہ گزری کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ فوراً ہی ایک ٹانگ، آپ کلہاڑی کہہ لیں، تبر کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، جو بھی آپ اس تعبیر کو استعمال کر سکتے ہیں، اس نے اپنے کندھے پہ رکھا کہ جاؤں اور اس درخت ہی کو کاٹ دوں کہ جس کی لوگ پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں جو ایک مثل کہی جاتی ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ تو اسی مقصد کے تحت وہ جا رہا تھا کہ راستے میں حضرت شیطان سے ملاقات ہو گئی۔ تو کیا ہوا، شیطان نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں جا رہا ہوں، درخت ہے، لوگ وہاں پوجا کر رہے ہیں، اس کی پرستش کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس درخت ہی کو کاٹ دوں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اس زمین پر جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے؟ تو کہا نہیں، تم کیوں فالتو میں تم اپنا وقت کیوں صرف کر رہے ہو؟ یہ کام جو ہے اولیاء کا ہے، پیغمبران کا ہے، ائمہ کا ہے، تم کیوں بیچ میں پڑے ہو؟ جاؤ واپس جاؤ۔ سمجھا کہ یہ شیطان ہے۔ کہا نہیں میں جاؤں گا۔ شیطان نے راستہ روکا اور کہا نہیں میں رکنے والا ہوں۔ اسی اثنا میں دونوں میں جھگڑا ہوا، اور جب جھگڑا ہوا تو شیطان کے اوپر یہ عابد شخص نے غلبہ حاصل کر لیا۔ تو جب غلبہ حاصل کیا تو شیطان اب یہ چاہتا ہے کہ شیطان کو اور زیادہ جو ہے مارا جائے، تو شیطان نے کہا رکو، ایک اور چیز پہ ہم مصالحت کر لیتے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، کیا ہے بات سنیں؟ کہا تم ہو غریب انسان، دیکھیں پیسہ کیا کرتا ہے انسان کی زندگی میں۔ ابھی تک وہ نہیں مان رہا تھا کسی بھی لحاظ سے کہ نہیں مجھے جانا ہے اور اس درخت کو کاٹنا ہے جس کی لوگ پوجا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے دین سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں اور اس درخت کی پوجا کر رہے ہیں، اس کی پرستش کر رہے ہیں، اس درخت ہی کو ہم کاٹ دیں۔ کہا نہیں، تم ہو غریب انسان اور تمہارے لوگوں کو جو تمہاری ضرورت بھی ہے، تم جیسے لوگوں کی۔ اب اس طریقے سے اس راستے سے کہا کہ میں تمہیں 2 دینار دوں گا روزانہ، 1 دینار تم اپنے خرچ کے لیے رکھنا اور 1 دینار تم جو صدقہ دے دینا۔ اب دیکھیں یہ ہے کہ پیسہ کیا کرتا ہے۔ کہا ہاں بات تو اچھی ہے تمہاری، کیا فائدہ جانے کا۔ جو لوگ اب یہاں پہ اس کا جو ہے چینج ہوا، کہا ٹھیک ہے ڈن۔ اس کے بعد وہ پہنچا اپنی عبادت کرنے کی جگہ پہ، اور روزانہ جو ہے ایک دن پہلا دن آیا
تو 2 دینار اس کے بستر کے کنارے ملا، خوش ہوا، 1 دینار سے اپنا خرچ اور 1 دینار کو صدقہ دیا۔ دوسرے دن اٹھا جب تو دیکھا دینار نہیں ہے، پھر اسے غصہ آیا کہ یہ تو جو مصالحہ ہوا تھا، جو ہم میں جو ڈیل ہوئی تھی اس کے خلاف ہے، 2 دینار آج کا کہاں گیا؟ تو اب جو ہے وہ پھر گیا۔ اس کے بعد پھر راستے میں شیطان سے ملاقات ہوئی، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں جا رہا ہوں درخت کاٹنے۔ کہا کیوں؟ تم سے جو ہوا تھا کہ 2 درہم ملے گا، کہا آج مجھے وہ نہیں ملا اس لیے میں جا رہا ہوں۔ پھر کہا نہیں آج تو تم نہیں جا سکتے، شیطان نے کہا آج تم نہیں جا سکتے درخت کاٹنے کے لیے۔ پھر ان دونوں میں آپس میں جھگڑا ہوا۔ اس بار بجائے اس کے کہ شیطان جو ہے شیطان کے اوپر وہ غلبہ حاصل کرے، شیطان نے اس سے پٹکنی دی اور اس کے سینے پر سوار ہو گیا، اس عابد کے اوپر۔ تو عابد نے کہا اچھا مجھے چھوڑو، اور کہا کہ تمہاری گردن کاٹ دیں گے اگر تم جاؤ گے وہاں تو عابد نے کہا اچھا میری جان چھوڑو اور میں نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد جب کہا ٹھیک ہے، جب وہ ہوا تو اس کے بعد اس عابد نے کہا اچھا مجھے بس ایک چیز بتاؤ کہ جب پہلی مرتبہ جب ہم آ رہے تھے درخت کاٹنے جا رہے تھے تو ہم نے تم پر غلبہ حاصل کر لیا تھا، تم کو پٹکنی دے دی تھی اور تم پر سوار ہو گئے تھے، اور آج تم ہم پر غالب ہو گئے، ایسا کیوں ہے؟ تو شیطان نے کہا، وہی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی جو ہے حکمت کے الفاظ کس کی زبان پہ جاری ہو جائے نہیں معلوم۔ تو شیطان نے کہا کہ جب پہلی مرتبہ تم جا رہے تھے تو خالصانہ اللہ کے لیے جا رہے تھے، صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ اس روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو، اس لیے تم اللہ کی محبت میں جا رہے تھے، وہاں پہ اللہ نے تمہاری مدد کی۔ وہی ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں قدم آگے بڑھاتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس بار میں غالب آیا تمہارے اوپر، شیطان نے کہا میں غالب، اس کی وجہ یہ کہ آج تم اللہ کے لیے نہیں وہ 2 دینار کے لیے آئے تھے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ اخلاص وہ ایسے قیمتی گوہر ہے کہ اگر انسان کے پاس ہے تو اللہ جو ہے اس کے لیے اس دنیا میں بھی جو ہے کافی ہو جاتا ہے اور آخرت میں تو کافی ہوگا ہی انشاءاللہ۔ گفتگو یہی چل رہی تھی کہ اخلاص ہے بہت قیمتی شے، لیکن جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے ویسے ہی وہ خطرے میں بھی ہوتا ہے، وہ چیز، وہ جتنے بھی آپ قیمتی چیز ہوتی ہے وہ خطرے میں بھی ہوتی ہے۔ میں نے کل ایک اشارہ کیا تھا 2 دن سے کہ جو سب سے پہلا افلکشن جو ہے اور آفت اور مصیبت ہے اخلاص کے لیے، وہ کیا؟ ایروگینس ہے، عجب، غرور، تکبر، کہ جس کے سلسلے میں 2 دن گفتگو ہوئی کہ اب آج جو دوسری آفت اور دوسرا اپلیکیشن جو ہے اس کے حوالے سے، اخلاص کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ ریا، جس کو آپ سنتے رہتے ہیں، ریاکاری کر رہا ہے انسان، شو آف کرنا اپنے اعمال میں۔ اور خود ریا جو ہے وہ لفظ جو عربی زبان میں رعا، دیکھنے کے معنی میں، دکھانے کے معنی میں، یعنی شو کرنا کہ میں بہت عبادت کرنے والا ہوں، میں یہ کرنے والا ہوں، میں وہ کرنے والا ہوں۔ اب یہاں پہ عبادت، ریا جو ہے عبادت میں اس کے معنی کیا ہیں؟ ریا عبادت میں اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان جو عبادت انجام دے رہا ہے، جو عمل انجام دے رہا ہے، وہ اپنی پبلسٹی کے لیے کر رہا ہے کام، اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے۔ مثلاً اگر نماز پڑھنے آ رہا ہے تو لوگ مجھے بہت بڑا نمازی سمجھیں۔ حج کرنے، میں نے مثال دیا تھا کہ بہت سے افراد ہیں کہ جو سوسائٹی مینٹین کرنے کے لیے حج پہ جاتے ہیں کہ بھائی میرے آگے جو ہے میرے شان کے شایان شان ہے کہ میرے آگے جو ہے حاجی لکھا جائے، اس لیے لوگ جاتے ہیں۔ بہت سے افراد، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ یعنی اپنے عمل میں خدا کے علاوہ کسی اور اپنے آپ کو جو ہے آگے رکھنا، خدا کو پیچھے رکھنا اور اس عمل کو انجام دینا کہ لوگ مجھے یہ سمجھیں کہ ہاں یہ بہت بڑا عبادت گزار ہے، بہت عابد ہے۔ یہ ہے عمل، اور یہ اس لیے بھی اخلاص اور عبادت کے منافی ہے، بالکل اپوزٹ ہے۔ کیونکہ عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ انسان جو بھی کرے اللہ کے لیے کرے، قربتاً اللہ۔ نیت جو ہے، کوئی عبادت کہے جانے کے قابل ہی نہیں کہ جب تک اس میں قربتاً اللہ کی قید نہ ہو۔ نیت تو یہی کرتے ہیں، لیکن اگر ہم نے جو ریا کیا کسی عمل میں کہ یہ کام اپنے لیے یا دکھانے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس قربت کی نیت سے ہٹ کے یہ اس کے اپوزٹ میں ہے۔ لہذا ریا جو ہے عبادت کے مخالف ہے، عبادت الگ چیز ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی انسان عبادت میں ریاکاری کرتا ہے
تو وہ ایک الگ حقیقت ہو جاتی جو بالکل برعکس ہے عبادت کے۔ لہٰذا اسی لیے قرآن مجید میں آپ دیکھیں مختلف آیات کے ذریعے سے ٹہوکا دیا گیا ہے۔ ایک آیت جو بہت مسلسل آپ سنتے رہتے ہیں، فویل للمصلین، لعنت ہو نماز گزاروں پر۔ اب آپ سوچیں، ایک وارننگ ہے، یہ آیت نہیں، یہ وارننگ ہے ایک انسان کے لیے کہ جو نماز گزار ہیں، جو اپنے آپ کو بہت پاک و پاکیزہ سمجھتے ہیں، ان کے لیے وارننگ۔ فویل للمصلین، کتنا سخت لہجہ ہے قرآن مجید کا۔ لعنت ہو مصلین، کون سے مصلین، ان کی صفت کیا ہے، یہ کیسے مصلین ہیں، کیسے نماز پڑھنے والے ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جن کی پہلی صفت ایسے نماز گزار ہیں کہ جو نماز میں سستی سے، تساہلی سے کام لیتے ہیں، وہ اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، وقت آیا ارے ابھی تو پڑھ لیں گے۔ یہ پہلی چیز۔ اس کے بعد دوسری چیز کہ الذین هم یراؤون، اور وہ جو ہے اس نماز کو کیا ہے، ریاکاری کی بنیاد پر انجام دیتے ہیں۔ کہ مثلا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ جب کچھ اسی لیے آپ دیکھیں اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ واجبات میں تو کہا گیا کہ آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں، لیکن مستحبات میں کہا گیا ہے، تاکید یہ ہے کہ انسان اس ریا میں مبتلا نہ ہو۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نافلہ کو جو اپنے گھر میں پڑھ کے انسان آئے، اس لیے کہ نافلہ کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ واجب میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بہت بڑا کام کارنامہ انجام دے دیا۔ جو ریا کا زیادہ تر جو عنصر پایا جاتا ہے وہ مستحبات میں پایا جاتا ہے، نافلہ میں پایا جاتا ہے کہ میں واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات کو بھی ادا کرتا ہوں، نافلہ پڑھتا ہوں۔ تو یہ اسلام کی تاکید ہے کہ آپ گھر میں پڑھ کے آئیے، تاکہ البتہ یہاں پہ بھی نیت ہے، سارا